السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز نمبر 8 سورہ الاعراف آیت نمبر 7 یعنی 7 سے پہلے تلاوت، پھر میرے ساتھ پڑھیے گا تجوید رولز کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلنقصن عليهم نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ آیت نمبر 9 تک دیکھیے، یہ 3 آیات ہیں، دوبارہ آئیے۔ فَلَنَقُصَّنَّ آیت نمبر 7 کے اوپر اب دیکھیں ادھر بھی لام فا زبر فا، میں آپ کو اس کی الگ الگ کر کے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے آ جائے۔ فا زبر فا، لام زبر لا، فلا، نون زبر نا، فلا نا۔ اب دیکھیے قاف پہ، قاف جو ہے اس پہ پیش ہے، قاف پیش کو، لیکن آگے جو سواد ہے اس پہ تشدید ہے۔ تشدید بتا رہی ہے کہ یہاں پر 2 سواد ہیں، 2 سواد میں سے ایک کے پاس تو حرکت ہے، کون سی؟ زبر۔ ایک کے پاس حرکت نہیں ہے، وہ کہاں سے لے گا؟ پیچھے والے قاف سے لے گا۔ اس لیے پہلے فلنقص اور پھر سواد کس سے جڑے گا؟ نون سے، اور پھر ڈبل نون ہے، نون زبر نہ، یعنی یہاں نون کو بھی ڈبل پڑھنا ہے اور سواد کو بھی ڈبل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ نمبر 2، قاف کو ہیوی پڑھنا ہے اور سواد کو بھی ہیوی پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہیوی لیٹر خود صادق تنکیز کی فیملی سے ہے، ٹھیک ہے؟ باقی تمام حروف باریک ہیں، نمبر 3 ان کو باریک باریک پڑھنا ہے۔ نمبر 4، نون پر تشدید کی وجہ سے غنہ بڑا ہوگا، کیونکہ نون کی آواز ناک میں جائے بغیر پوری نہیں ہوتی، تو ڈبل جائے گی تو غنہ ہوگا بڑا۔ غنہ کس کو کہتے ہیں؟ غنہ تو کہتے ہی اس آواز کو ہے جو ناک میں دیر تک آواز چھپی رہتی ہے نا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ فَلَنَقُصَّنَّ، اب دیکھیے پہلا جو سواد ہے وہ پیش کے ساتھ نقص اور پھر سن، دوسرا سواد جو ہے وہ زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ بہت باریکی سے اس چیز کو سمجھیے۔ فَلَنَقُصَّنَّ، پہلا والا قاف ہیوی، سواد ہیوی، ٹھیک ہے؟ پہلا سواد جو ہے وہ پیش کے ساتھ پڑھا جائے گا، دوسرا سواد زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ جو اندر والا ہے نا سواد جو نظر نہیں آ رہا، وہ ہم قاف کے ساتھ ملائیں گے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے، وہ حروف جو جزم کے ساتھ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے سے پیچھے والی کی حرکت کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں۔ فَلَنَقُصَّنَّ، توڑنا نہیں ہے، فَلَنَقُصَّنَّ، دوبارہ پڑھیے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، علی یائلین علیہم بعلم، میم 2 زیر مین کی تنوین ختم، واو آ گیا، ادغام ہو گیا، واو کے اوپر تشدید ہے اس لیے، بعلم وما باریکی سے، نون تشدید کے ساتھ ہے، بڑا غنہ ہوا، کننا غائبین، غائن کو ہیوی کرنا ہے، غائن کو کھینچنا بھی ہے، کیونکہ غائن کے ساتھ الف مدہ بھی ہے اور اوپر بھی ایک مد ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اور غائن کو ہیوی کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ 7 موٹے حروف کی فیملی سے، خصہ دیغتن کز، یہ یاد رکھیے حروف جو ہیں، ہم نے 3 سیٹ بنایا ہے نا اس کی تجوید کی لینگویج میں، اس کے 3 سیٹ بنے ہوئے نا، ان 3 سیٹوں کو آپ توڑ کے دیکھیں، سارے موٹے حروف ہیں۔ غائبین، اگلے تمام باریک حروف ہیں، ان کو باریکی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، ویل وزن،
منہ کو نیچے رکھ کے، زبان کو نیچے رکھ کے سائڈ وائز آپ کا منہ کھینچے، ویل، اس کو بوائل کر کے زبان کو اوپر نہیں اٹھانا، ویل ویز نو، نون پیش نو، زیادہ لمبا نہیں، یوم ایزی نیل حق، نون دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا ایک نون ہے اس کے نیچے زیر رکھا، یوم ایزی نیل حق، حق حق، یہاں پہ قاف کے اوپر دیکھیے تشدید ہے، یہاں پہ ڈبل قاف ہے، حق، یہاں پہ کلکلا بھی ہوگا کیونکہ ہم نے قاف کو کی حرکت کو روک دیا ہے، یہاں پہ نمبر 1 کلکلا ہوگا، نمبر 2 یہاں پہ دونوں قاف کو پڑھنا ہے، حق ادا کرنا ہے دونوں قاف کو، اور نمبر 3 یہاں پہ قاف کو ہیوی بھی کرنا ہے کیونکہ قاف تو ہیوی لیٹرز کی فیملی سے ہے، خصہ دقتن کس کی فیملی سے ہے، یوم اذن الحق، اور نمبر 4 ہم نے یہاں عارضی سکون کیا ہے نا، تو عارضی سکون میں ہم نے قاف کی پیش کو روک دیا، تو اس وجہ سے یہ قاف ہو گیا خالی، تو یہاں کلکلا ہوگا کیونکہ کتب جد کے لیٹرز کے اندر بھی جو 5 حروف ہیں قاف تو با جیم دال، وہاں بھی قاف آتا ہے، وہاں والی کنڈیشن بھی پھر پوری ہو جائے گی، کلکلا بھی ہوگا اور ہیوی بھی ہوگا، ڈبل بھی ہوگا، یوم اذن الحق، نلحق، ہا گلے سے قاف ہیوی کر کے اور ڈبل، فمن ثقلت، میم ساکن، نون ساکن کے بعد سا آیا، اخفا ہوا، فمن ثقلت، قاف پہ ہیوی کیا، باقی تمام باریک حروف ہے، موازینہ، دیکھیں منہ کو ایسے کریں جیسے ہنستے ٹائم زبان کو نیچے رکھیں، موازینہ، زی کو ہم نے 2 حرکات کھینچا ہے، واؤ کے ساتھ الف ہے، الف مدہ 2 حرکات کھینچا، زی کے ساتھ یا مدہ ہے، موازی دونوں 2 حرکات کھینچے، نون پیش نو 1 حرکت ہے، 1 حرکت کھینچے گا، ہا الٹا پیش ہو 2 حرکات ہے، موازینہ فاولئک، لام پہ کھڑی زبر بھی ہے، اوپر مد بھی ہے، تمام باریک حروف ہیں، ہم المفلحون، تمام باریک حروف ہیں، جماؤں کے ساتھ پڑھنے باریکی کے ساتھ، ومن، اظہار ہوا کیونکہ آگے خا ہے حرف ہلکی، ومن خف، پہلے خف اور پھر فت، فا 2 دفعہ پڑھنے میں آئے گا تشدید کی وجہ سے، ومن خفت، خفت موازینہ فاولئک، اب دیکھیے فاولئک الذین، لام پہ تشدید ہے نا تو کاف کو ادھر جوڑیں گے، کالذین، فاولئک الذین خسروا، خا ہیوی، خصہ تنکیز، یاد رکھیے ہیوی لیٹر ہیوی ہر حال میں ہر جگہ، خا زبر خا 1 حرکت، سین باریک، سین زیر سی، خا سی، پہلی میں زبان، پہلے ورڈ پر زبان اوپر اٹھی، خو منہ بھر کے، دوسرے پہ فوراً زبان نیچے آ گئی، منہ سائڈ وائز کھچا، خسیرو، خسیرو، را پھر ہیوی ہو گیا، کیوں؟ پیش کی وجہ سے، اوپر جو دمہ ہے اس کی وجہ سے کھچا، کیوں؟ ایک تو واو مدہ ہے، 2 حرکات تو وہ کھچے گا لیکن اوپر ایک چھوٹی سی مد آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے، خسیرو، پھر دیکھیے انفسہم، نون ساکن کے بعد فاتا اخفا ہوا، اخفا کے ساتھ غنہ کاملہ ہوا، بیما کانو، کاف علی زبر کا، یہ الف مدہ ہے، نون واو پیش نو، یہ واو مدہ ہے، دونوں 2 حرکات کھینچے برابر، بی آیاتینا، کھڑی زبر ہے، یا کھڑی زبر ہے، دونوں الف کے برابر کھینچیں گے، تا زیر تی 1 حرکت، 1 حرکت، بی آیاتی، نون الف زبر نا، بی آیاتینا، یز، یز، یا باریک، زو ہیوی، کیوں؟ 7 موٹے حروف کی فیملی سے ہے اس لیے، یوز، زو بولتے ہوئے آپ کی زبان اوپر جا کے لگے گی منہ بھر کے، یوز، اور جیسے ہی اگلے ورڈ بولیں گے زبان نیچے، منہ سائیڈ وائز، یوز لیمون، زبان نیچے آ جائے گی، باریک حروف باریک رہیں گے، یہاں پر ہماری آیت نمبر 9 تک یہاں کا سبق مکمل ہوتا ہے، اگر ٹائم ہوا تو اگلی کلاس دیکھیں گے، ورنہ پھر یہاں سے اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔